اس وقت وزیر اعظم سرکولر روڈ بائی پاس کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف سرکولر روڈ بائی پاس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی جا رہی ہے اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج فیصل آباد میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ 18 کلومیٹر طویل شاہراہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج فیصل آباد کا دورہ کر رہے ہیں اور وزیر اعظم نے سرکولر روڈ بائی پاس کا افتتاح کیا جو کہ 98 کلومیٹر طویل ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ میں وزارت مواصلات اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے آج کی اس تقریب کے مہمان خاص عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف اور آپ تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے، تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد احسان گل سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ جناب مولانا اسد محمود۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان
میاں محمد شہباز شریف صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلیان فیصل آباد، خواتین و حضرات، وفاقی وزراء، ممبران قومی اسمبلی، ممبران سینٹ، وفاقی افسران، صوبائی حکومت کے افسران اور فیصل آباد کے غیور مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ سفر، آج کے یہ پروجیکٹس جن کا افتتاح بدستِ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوا، اس سفر تک رسائی، ان پروجیکٹس کا افتتاح، اس کے پیچھے 5 سال کی دلخراش داستان ہے جس سے پوری قوم آگاہ ہے۔ پاکستان کے وفادار ہی اس دھرتی سے کامیاب ہوں گے، پاکستان کے وفادار، پاکستان کے معمار ہی اس دھرتی سے نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حافظ ہو، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک و ملت کی خدمت کر سکیں۔ اب آپ کی بھرپور تالیوں کے گونج میں میں التماس گزار ہوں وفاقی وزیر داخلہ عزت مآب جناب رانا ثناء اللہ خان۔ آج یہاں پہ فیصل آباد میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے۔ یہاں پہ سیاستدان بھی موجود ہیں اور تمام مکاتب فکر کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ میں ان سب کی خدمت میں ایک یادداشت کے طور پہ ایک مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ تفصیل سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب آج یہاں پہ 2 منصوبوں کے افتتاح کے لیے تشریف لائے ہیں جن کی لاگت 10 ارب روپے ہے۔ ایک ستیانہ روڈ جو فیصل آباد کو لنک کرے گی لاہور ملتان موٹر وے سے، اور آپ کا لاہور کا سفر جو اس وقت 2-2.25 گھنٹے کا ہے وہ کم ہو کے 1 گھنٹے پہ آ جائے گا۔ آپ کا وقت بچے گا، پیٹرول بچے گا، اور آپ کی زندگی اور ترقی کا پہیہ جو ہے وہ تیز ہوگا۔ دوسرا منصوبہ جو رنگ روڈ ہے فیصل آباد کی، وہ ہے اور جو اب مکمل ہونے کے قریب ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ صرف 10 ارب کا قصہ نہیں ہے، یا یہ کوئی 1 سال یا 14 ماہ کی بات نہیں، یہ ربع صدی کا قصہ ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1997-98 میں جب میاں شہباز شریف کو آپ نے منتخب کیا اور آپ نے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیا، لیکن انہوں نے خادم پنجاب کے طور پہ کام کرنے کو اور اپنے آپ کو پنجاب کا خادم کہلانے میں جو ہے وہ
عزت سمجھی، اور اس وقت فیصل آباد کا حال یہ تھا کہ فیصل آباد کے داخلی اور خارجی راستے نہ وہ فیصل آباد سے باہر جانے کے قابل تھے اور نہ کسی کے فیصل آباد آنے کے قابل تھے۔ میاں شہباز شریف نے سب سے پہلے ان 6 مین روڈز کو، سرگودا روڈ، شیخوپورہ روڈ، جڑا والا روڈ، یہ ستیانہ روڈ، سمندری روڈ، جھنگ روڈ، اس منصوبے کا آغاز کیا اور اتنی دل لگی سے کیا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فیصل آباد کی پوری کریم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ایک دن اسی پروجیکٹ کے اوپر بریفنگ کے لیے یہاں سے تمام پارلیمانی نمائندوں کو، ایم این اے، ایم پی ایز کو، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور دوسرے لوگوں کو بلایا گیا لاہور میں۔ وہ میٹنگ شام کو تھی، میٹنگ تھوڑا لیٹ ہو گئی اور طویل چلی۔ کو جب رات کوئی 11-12 بجے کا وقت ہوا تو بریفنگ کمپلیٹ ہوئی تو میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل جو ہے وہ آ کے موقع پہ جو آپ نے کہا ہے کام ہوا ہے میں دیکھوں گا، تو کل آپ 7 بجے کا ٹائم رکھ لیں۔ تو کمشنر صاحب کہنے لگے کہ سر اب 7 بجے تو شام کو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو میاں صاحب نے کہا نہیں، میں شام کی نہیں، میں صبح 7 بجے کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح سے میاں شہباز شریف نے فیصل آباد سے محبت کی ہے۔ فیصل آباد والوں، فیصل آباد میں آج آپ دوسری موٹر وے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو M2 جو لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ہے، اس کو بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس کا افتتاح بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف نے کیا تھا۔ فیصل آباد میں ایکسپریس وے ہو، فلائی اوورز ہوں، بڑی سڑکوں کا وسیع کرنا ہو، یہ سارے وہ کام ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو پچھلے 4 سال میں ہوا ہو، اور ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کام کے اوپر تختی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے نام کی نہ لگی۔ اور یہی نہیں، اگر آپ تعلیم کے میدان کی بھی بات کریں تو زرعی یونیورسٹی کے علاوہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہو، وہ خواتین کی مدینہ یونیورسٹی ہو، یا وہ پنجاب میڈیکل کالج یونیورسٹی ہو، یہ بھی وہ منصوبے ہیں جو کہ میاں شہباز شریف نے فیصل آباد کو دیے ہیں۔ ہیلتھ کے سیکٹر میں لے لیں، الائیڈ ہاسپٹل اور DHQ ہاسپٹل کی کیپیسٹی جو ہے، الائیڈ ہاسپٹل کی کیپیسٹی جب میاں شہباز شریف چیف منسٹر پنجاب تھے 3 گنا کی گئی، باقاعدہ بیڈ ٹو بیڈ، اور DHQ کو جو ہے وہ 2 گنا کیا گیا۔ اس کے علاوہ غلام محمد آباد ہاسپٹل، سمنا آباد ہاسپٹل، پیپلز کالونی ہاسپٹل، چلڈرن ہاسپٹل، FIC انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو دل کا ہاسپٹل ہے، یہ تمام ہسپتال جو ہیں یہ میاں شہباز شریف کا فیصل آباد کو تحفہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، معزز خواتین و حضرات، والہانہ استقبال کیجئے آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب محمد شہباز شریف۔ قابل احترام مولانا اسد محمود صاحب وزیر مواصلات، قابل احترام محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ
वज़ीर इत्तलात, फैसलाबाद के अरकान पार्लियामेंट, सेनेटर्स और फैसलाबाद में नवाज शरीफ के शाहीनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ। ओ बैठ जाओ शाबाश। आज फैसलाबाद में मैं काफी अरसे के बाद यहां पर हाजिर हुआ हूं और मुझे यहां पर आकर आप सबको देखकर बेहद खुशी हुई है कि आपका जज्बा जवान है। आप माशाअल्लाह बहुत पुरजोश हैं और आप इंशाअल्लाह नवाज शरीफ के आप शाहीन हैं और अब इलेक्शन की आमद है, तो आपने अपने वोट की ताकत से फैसलाबाद में जितने भी बैठ जाओ आपने बस शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाए। तो आपने अपने वोट की ताकत से न सिर्फ जो 2018 में झुरलू चला और धांधली के जरिए जो बहरूपिये यहां पर कामयाब करवाए गए, आपने अपने वोट की ताकत से उनको शिकस्त फाश देनी है और मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद से 100% कामयाब करा के 2018 का बदला लेना है आपने। मैं यहां पर ओ भाई बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। मैं राना साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सबको सिरी पाए खिलाएं इंशाअल्लाह आप। तो मैं गुजारिश, बैठ जाओ। तो मैं गुजारिश कर रहा था मेरे बुजुर्गों, आज जो तफसील राना सनाउल्लाह साहब ने मंसूबों की बयान की है, इसके बाद मुझे मजीद किसी बात करने की जरूरत महसूस नहीं होती और फर्जंदे अर्जमंद मौलाना फजल रहमान के साहबजादे जनाब मौलाना असद महमूद साहब ने जो बातें फरमाई हैं, उसके बाद उसको दोहराना मुनासिब नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब इस कोलिशन गवर्नमेंट के एक बहुत अहम और काबिल एहतराम ज़ोमा हैं। जिस तरह दूसरे हमारी कोलिशन में लीडर्स हैं, जनाब जरदारी साहब हैं और जनाब मैंगल साहब हैं, और इस तरह दर्जा बदर्जा हमारे MQM के डॉक्टर साहब हैं और इस तरह सरदार खालिद मक्सी साहब हैं। इसी तरह हमारे ANP के हमारे आजम होती साहब, हैदर होती साहब हैं। इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब न सिर्फ कोलिशन हुकूमत में हमारे साथी हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के साथ JUI का वैसे ही एक कुदरती रिश्ता बनता है जो कि इंशाअल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि हम आज जहां पर मुस्लिम लीग नून के साथी बैठे हैं और तमाम यहां पर पार्टीज के साथी बैठे हैं, वहां पर मौलाना असद रहमान साहब ने
ان منصوبوں کے لیے بڑی ارک ریسی سے کام کیا ہے، اور یہ فیصلہ آباد میں جو ڈوئلائزیشن ہے فیصلہ آباد بائی پاس موٹر وے تک، اس کے لیے جو 10 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے، انشاءاللہ اس سے فیصلہ آباد کے عوام کو باہر جانے کے لیے اور فیصلہ آباد اندر آنے کے لیے بے پناہ سہولت مہیا ہوگی۔ مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے جو منصوبے رانا ثناء اللہ صاحب نے گنوائے، پچھلی حکومت نے ان کے اوپر ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کیا۔ 4 سال دن رات انہوں نے پاکستان کے معاشرے میں زہر گھولتے رہے اور بے تکے جن کا کوئی وجود نہیں تھا وہ الزامات، بے ڈھنگے بھونڈے الزامات لگاتے رہے۔ لیکن عوامی خدمت کا ریکارڈ منگوا لیں فیصلہ آباد کے نوجوان ساتھیوں اور میرے بھائیوں، تو آپ کو ان کا ریکارڈ اس طرح ملے گا کہ جس طرح کوئی دشمن سے آپ پوچھیں گے کہ کس طرح یہ 5 سال میں مہنگائی کم ہوگی، یہ اسی طرح کم ہوگی جب نواز شریف کے دور میں مہنگائی کی شرح صرف 3.5% تھی۔ میرے بزرگوں، فیصلہ آباد کے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو آج یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ کی ذات پر پورا توکل رکھتے ہوئے انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر اگلی حکومت نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی آئی تو ہم جان لڑا دیں گے، پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کشکول یہ کشکول توڑ کر اس کے حصے بکھرے کر کے بنی گالا کے آس پاس پہنچا دیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ یہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، یہ موم بتی یا لالٹین جلانے سے نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف دن رات نواز شریف کی قیادت میں محنت، امانت اور دیانت کے سفر سے ہوگا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر زندگی رہی تو نواز شریف کی قیادت میں اس کے ایک ادنا ورکر کے طور پر پاکستان کے اندر پہلے ہم لاکھوں لیپ ٹاپ دیتے تھے، نواز شریف کے اگلے دور میں ہم پورے پاکستان میں کروڑوں بچوں کو اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دے کے پاکستان کی عظمت کو بلند کریں گے، زراعت کو اور ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینوں کو آباد کریں گے، اور اس طرح معدنیات کی دولت سے پورے پاکستان کو فیض یاب کریں گے۔ اور اس طرح نہیں ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ کر کے پوری قوم کو چور ڈاکو کی طرف لگا رکھے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بازار میں بیچ کر چور ڈاکو کی گردان کی جائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج اگر یہ گھڑی اور تحفے جو انہوں نے بیچے اور پیسے جیب میں ڈال لیے، یہ پیسے اگر دانی اسکول کی یتیم بچیوں اور بچوں کو دے دیتے تو میں ان کو سلام کرتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، 190 ملین پاؤنڈ، مجھے بتائیں یہ 50 ارب روپیہ بنتا ہے، 50 ارب روپیہ بنتا ہے۔ یہاں پر فیصلہ آباد میں پی ٹی آئی کے جو بہروپیے ہیں وہ پتہ نہیں کن دن رات کیا وہ لغویات وہ استعمال کرتے رہے، بولتے رہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ 50 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ہیں وہ فراڈ جو پوری قوم کے سامنے
روز روشنی کی طرح آ چکے ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ فیصلہ آپ نے نواز شریف کے انتخاب کا کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ پاکستان 10 سالوں میں ہندوستان سے ٹکر لے گا معاشی میدان میں انشاءاللہ. اور اگر آپ نے فراڈیوں اور دھوکہ بازوں اور جن کے گردن میں سریا ہے اور تکبر ہے اگر انہی کی بات سننی ہے تو پھر اس ملک کا خدا حافظ. میں آپ کو آج یہ آخری بات کہہ کے پھر انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا. فیصل آباد والوں، نواز شریف نے شہر کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کے ان ساتھیوں نے بڑی آپ کی خدمت کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اور ان تمام ایم این ایز جو یہاں پر اور ایم پی ایس بیٹھے ہیں ان سب نے آپ کی اپنے اپنے تائیں بڑی خدمت کی ہے. یہ جو منصوبہ ہے یہ علی گوہر بلوچ نے اس میں مجھے ذاتی طور پر کہا تھا کہ میں شہباز شریف صاحب یہ منصوبہ بنوا کے دیں، تو میں یہ سب میرے جاننے والے مہربان یہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں، میں ان سب کو ذاتی طور پر انفرادی طور پر جانتا ہوں. سب کا نام لوں تو لسٹ لمبی ہو جائے گی. میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. یہ نواز شریف کے ساتھی ہیں لیکن اب عمل کا وقت ہے، کام کا وقت ہے، باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. بالکل اٹھو، کھڑے ہو، نواز شریف کا ساتھ دو، پاکستان کو بناؤ. پاکستان